کیا ہماری دنیا کے علاوہ بھی آباد دنیایں موجود ہیں؟ انسان ازل سے ہی نئی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کرتا آیا ہے، چاہے وہ زمین کی گہرائیاں ہوں یا پھر پوری کائنات کی وسعتوں کو سمجھنا۔ صدیوں کی ترقی کے باوجود انسان ایک بنیادی سوال کا جواب آج تک نہیں ڈھونڈ سکا۔ کیا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے یا ہماری دنیا کے علاوہ بھی دیگر آباد دنیایں موجود ہیں؟ واحد کائنات کا تصور قدیم فلسفوں اور جدید سائنس دونوں میں چیلنج ہوتا آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی کچھ ایسی آیات اور اشارے موجود ہیں جو متعدد جہانوں اور دنیاؤں کے وجود کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلامی اور سائنسی نقطہ نظر سے دوسری آباد دنیاؤں کا تصور انسانی تاریخ کا ایک اہم سوال رہا ہے۔ کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی کائنات میں دیگر مخلوقات یا تہذیبیں موجود ہیں؟ قدیم فلسفیوں سے لے کر جدید سائنسدانوں تک یہ بحث دونوں مکتبہ فکر میں جاری ہے۔ ملٹی ورس تھیوری۔ جدید فزکس کے مطابق ہماری کائنات واحد نہیں ہو سکتی۔ ملٹی ورس کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ لامحدود کائناتیں متوازی طور پر موجود ہو سکتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اپنے قوانین فزکس ہیں۔ اس خیال کو ایناٹومیکل مکینکس اور کاسمک انفلیشن جیسے نظریات نے ابھارا ہے۔ ناسا کے کیپلر مشن اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ جیسے منصوبوں نے ہزاروں ایکزو پلینٹس زمین جیسے سیارے دریافت کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ گولڈی لاکس زون میں واقع ہیں، جہاں پانی مائع شکل میں موجود ہو سکتا ہے۔ یہ حیات کے لیے بنیادی شرط ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی 40 ارب ایکزو پلینٹس زمین نما سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ سائنسی ادارے وسل ریڈیو سگنلز کے ذریعے کائنات میں ذہین مخلوقات کی موجودگی کی جانچ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، لیکن ماہر فلکیات کارل سگین کے مطابق کائنات کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے دوسری تہذیبوں کا وجود ناممکن نہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے جاندار اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق آسمانوں میں پھیلے جانداروں سے مراد زمین کے علاوہ دیگر کائناتی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ 7 آسمان بنانے والا اللہ ہی ہے۔ یہاں 7 آسمان کو کئی جہانوں یا متوازی کائناتوں کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ امام غزالی جیسے مفکرین نے عالم الملکوت، پروں والی مخلوقات اور عالم غائب پوشیدہ دنیا کے تصورات پر روشنی ڈالی ہے۔ جدید علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق قرآن میں خلق مخلوقات کا الفاظ عام استعمال ہوا ہے، جو زمین سے باہر حیات کو شامل کر سکتا ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ العلق میں پڑھ کا حکم اس کی عکاسی کرتا ہے، لہٰذا دوسری دنیاؤں کی تلاش کو مذہب کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق کو سمجھنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ سائنس مشاہدے، تجربات اور ریاضیاتی ماڈلز پر انحصار کرتی ہے، جبکہ اسلام وحی اور تشریحی آیات پر۔ دونوں کا مقصد کائنات کے اسرار کو جاننا ہے۔ سائنسدان ثبوت کی تلاش میں ہیں، جبکہ مذہبی تعلیمات امکان پر روشنی ڈالتی ہیں۔ دونوں نقطہ نظر اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کائنات کا واحد ذہین وجود نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ سوال انسان کو جستجو اور عبادت دونوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی مانند، اور ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں، اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ ایک ایسا تصور جس نے صدیوں سے علماء کرام کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔
صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے جلیل القدر مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ جب اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، 7 زمینوں سے مراد ہماری زمین جیسی اور زمینیں ہیں جن پر ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبی آئے، حضرت آدم کی طرح آدم آئے اور قومیں ہماری طرح وہاں بھی آباد ہوئیں۔ یہ الفاظ اس بات کی گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ شاید ہماری جیسی آباد دنیایں اور انسان دیگر جہانوں میں بھی موجود ہوں۔ قرآن مجید اور احادیث میں کائنات کی وسعت اور دیگر مخلوقات کے وجود کے بارے میں جو ارشادات ملتے ہیں وہ نہ صرف عقلی دلائل پر مبنی ہیں بلکہ کائنات کے اسرار کو سمجھنے کا ایک روحانی پہلو بھی پیش کرتے ہیں۔ اس آیت میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آیت 7 کے عدد کو بار بار استعمال کرتی ہے۔ اسلامی علماء کرام کے نزدیک 7 کا عدد کثرت اور تکمیل کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں 7 دریاؤں یا 7 صحراؤں کا ذکر بھی کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ بعض مفسرین جیسے امام قرطبی کے مطابق 7 زمینوں سے مراد زمین کی تہیں یا مختلف طبقات ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف امام ابن کثیر جیسے اسے متوازی دنیاؤں یا کائناتوں کی علامت قرار دیتے ہیں۔ زمین بھی انہی کی مانند، یہاں انہی کی مانند سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آسمانوں کی ساخت اور وسعت ہے اسی طرح زمینیں بھی ڈائیورس اور ایکسٹینسو ہیں۔ اس سے دیگر سیاروں، کہکشاؤں اور متوازی دنیاؤں کا تصور ابھرتا ہے۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ آیت میں حکم کے نزول کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات ایک مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے۔ یہ نظام صرف ہماری زمین تک محدود نہیں بلکہ دیگر دنیاؤں پر بھی محیط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان واضح کرتا ہے کہ 7 زمینیں محض جغرافیائی تہے نہیں بلکہ ہماری زمین جیسی آزاد اور مکمل دنیایں ہیں۔ ان میں بھی انبیاء، انسان اور تہذیبیں موجود ہیں۔ یہ بیان جدید سائنس کے ملٹی ورس تھیوری سے مماثلت رکھتا ہے جس کے مطابق لامحدود کائناتیں اپنے الگ قوانین کے ساتھ موجود ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں حضرت آدم کی طرح آدم کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیگر دنیاؤں میں بھی انسان نما مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، البتہ یہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل ہماری طرح ہوں۔ شکل، زبان یا تہذیب میں فرق ہو سکتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبی کا تذکرہ دیگر دنیاؤں میں بھی اللہ کے پیغام کی اشاعت کی نشاندہی کرتا ہے۔ گویا ہر دنیا میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہوں گے تاکہ وہاں کی مخلوقات کو ہدایت مل سکے۔ تفسیر کبریہ میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، 7 زمینوں کا تصور ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن قرآن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، وہ جتنی چاہے دنیایں بنا سکتا ہے۔ قرآن میں 7 زمینوں کا تصور جدید سائنس کے پیرلل یونیورسز یا آلٹرنیٹ ریئلٹیز کے نظریات سے ہم آہنگ ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ہماری کہکشاں ملکی وے میں ہی 100 ارب سے زیادہ سیارے موجود ہیں جن میں سے کئی پر حیات کے امکانات ہیں۔ قرآن کا بیان ان سائنسی دریافتوں کو روحانی تنازع فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کے یہ بیانات صرف مذہبی تعلیمات تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کو کائنات کی وسعتوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم ابھی تک دیگر دنیاؤں کو دریافت نہیں کر سکے لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لہٰذا دیگر آباد دنیاؤں کا تصور نہ صرف سائنسی تجسس کو جنم دیتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہر امکان پر محیط ہے۔ دوستو، آپ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔